اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 51ویں کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر قیادت ہوا، جس میں ہمیشہ کی طرح اہم فیصلے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، کاروبار کی آسانیوں کے لیے، اور اس طرح کی ہم جتنا بھی اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آج بھی کابینہ نے تاریخی اور انقلابی فیصلے کیے۔ الیکشن رولز 2020 آج کابینہ نے منظور کر لیے، جس کے تحت میئر کی جو فیس ہے وہ 20,000 روپے سے 50,000 روپے تک بڑھا دی گئی ہے، اور ولیج کاؤنسل کے الیکشن کے اخراجات 3 لاکھ روپے سے کم کر کے 50,000 روپے کر دیے ہیں، کیونکہ ولیج کاؤنسل ایک چھوٹا ایریا ہوتا ہے اور اس میں اتنے زیادہ اخراجات ہمارے غریب کینڈیڈیٹس اور جو لوور مڈل کلاس کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو 3 لاکھ روپے سے 50,000 روپے وہ اخراجات کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنی سوات، اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ تحصیل بابوزئی تک بڑھا دی گئی، کیونکہ وہاں پہ لوکل لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ بھی صفائی اور ستھرائی کے بہترین نظام کو ہم مزید ایکسٹینڈ کر سکیں۔ تو یہ بھی آج کابینہ نے بڑا فیصلہ کیا، تحصیل بابوزئی کی طرف WSSC سوات کی جورسڈکشن بڑھا دی گئی ہے۔ آج جو کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور ہم نے پچھلے تقریباً 4 مہینے میں الحمدللہ صوبے کی اس سے پہلے جو ہے 8 جامعات میں ہم نے وائس چانسلرز کی تعیناتی کی بہترین میرٹ کے اوپر، اور آج کی کابینہ نے 6 وائس چانسلرز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا، تو ٹوٹل 14 جامعات میں ہم نے وائس چانسلرز کی تقرریہ کی۔ اس کے علاوہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی میں بھی وائس چانسلر کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو ہم نے ریزالو کیا، تو 15 جامعات ہو گئی، اور ایک جو ثوابی یونیورسٹی میں جامعہ کا مسئلہ تھا، اور پاک آسٹریا فوکشولے۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے اور صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں پچھلے 4 مہینے میں ہم نے 16 جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی عمل میں لائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئم سائنسز کے ڈائریکٹر کی تعیناتی بھی اسی مہینے انشاءاللہ عمل میں آ جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک اکیڈمی ہے ہارٹ کے نام سے جو ٹیچرز پروفیسرز کی ٹریننگ کرتی ہے، اس کے لیے ہم نے 2 بورڈ ممبرز بھی جو ہے آج کابینہ نے اپروول دے دی ہے، جس کا بڑا ریگرس پروسیس تھا۔ بہت ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ ہم نے اس میں انڈکٹ کرا دیے ہیں، جس میں ڈاکٹر عفت آرا حسین اور ڈاکٹر حفیظ اللہ نیازی، یہ 2 جو ہے وہ بھی ہارٹ کی اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آ گئے۔ میڈیکل ٹرانسپلانٹ ریگولیٹری ایکٹ جو ہے وہ اس میں ضروری ترامیم کی گئی، اور ایک جو اعضاء کی پیوند کاری ہے اس میں جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر جو آج کل خیبر پختونخوا فیس کر رہا ہے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا ہے، جس میں جو بون میرو کے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سرجن کی تعیناتی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آلریڈی خیبر پختونخوا میں کڈنی ٹرانسپلانٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن بون میرو کے اوپر خیبر پختونخوا پہلی دفعہ یہ انڈیور کرنے جا رہی ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں ہم اپنے جو ایمیننٹ سرجنز ہیں ان کو ہم نے بورڈ میں ایڈ کر لیا، اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز بھی ہم خیبر پختونخوا میں بنائیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیشن کے لیے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے، یہاں پہ لوگ کاروبار کریں، تو پرائیویٹ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کی جو بائی لاز ہیں وہ کابینہ نے اپروو کر لیے، اصولی طور پر اس کی منظوری دے دی گئی ہے، تاکہ ہر جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بنے، اور اس کے تحت جو ہے لوگوں کو گھریلو روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ کم قیمتوں میں میسر ہو۔ تو یہ آج کابینہ نے کیا۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں، خیبر پختونخوا میں انویسٹ کریں، اور اس سے جو ہے لوگوں کو سہل اور آسان جو ہے فروٹس اور ویجیٹیبل ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آلریڈی تقریباً 55 کے قریب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس ہیں، لیکن ابھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی یہ فیسیلیٹیشن میسر ہوگی، جس میں تحصیل لوکل گورنمنٹ اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی لیول پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایک جو بڑا آج اہم فیصلہ ہوا ہے، جو یوتھ کی طرف سے ڈیمانڈ تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اور صوبائی کابینہ نے بڑا فراخ دلی کے ساتھ جو آنے والے PMS ایگزامز ہیں، جو پروونشل مینجمنٹ سروسز کے ایگزامز ہیں، اس میں یوتھ کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ کیونکہ کووڈ گزرا
ان کو 1 سال جو ہے وہ ایگزام نہیں کنڈکٹ ہو سکا. تو آج کابینہ نے 2 سال کی ایج ریلیکسیشن تمام خیبر پختونخوا کی یوتھ کو دے دی ہے کہ جو کووڈ کی وجہ سے اوور ایج ہو چکے تھے وہ اب اگلے پی ایم ایس کے ایگزام میں اپیئر ہو سکیں گے. اس سے تقریباً 10 سے 15 ہزار یوتھ جو ہے ان کو ایک اپورچونٹی ملی ہے, ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی یوتھ کی طرف سے ڈیمانڈ تھی جو کہ آج ہم نے اپروو کر لی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے کچھ الاؤنسز آج پروپوز ہوئے تھے جو کہ کابینہ نے ایک کابینہ کمیٹی بنائی جس کو وزیر تعلیم اور وزیر صحت اور خزانہ جو ہے اس کو لیڈ کریں گے کہ وہ الاؤنسز کو ہم فردر ریشنلائز کر لیں. ہم جو پرفارمنس بیسڈ الاؤنسز ہیں ان کے خلاف نہیں ہے, لیکن غریب صوبہ ہونے کی وجہ سے اور ایک جو ہماری آسٹیریٹی میجرز ہیں جو کفایت شعاری کے ہم نے میجرز لیے ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الاؤنسز کو مزید ریشنلائز کرنے کا بھی کابینہ نے اندیا دے دیا اور کمیٹی کو یہ ٹاسک دے دیا کہ اگلی کابینہ کے اجلاس میں وہ لے کر آئے. آج ٹیسٹنگ ایجنسیز کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ دوبارہ سے دہرایا گیا کہ ٹیسٹنگ ایجنسیز جو پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کمپلینٹس آتی ہے, تو ایٹا کو مزید امپاور کیا جائے اور اگلی کابینہ کے اجلاس میں وہ نوٹیفیکیشن ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی سول ٹیسٹنگ ایجنسی ایٹا ہوگی. پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز کو ہم ڈسکریج کریں گے کیونکہ وہ جو ہے ان کے اوپر میرٹ کی خلاف ورزیاں اور اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں جو کہ یوتھ کے مستقبل کو تاریکی میں ڈالنے کی ایک کوشش ہے. تو ہم ایٹا کو ایک اٹونومس اور ایک دا اونلی ٹیسٹنگ ایجنسی ڈکلیئر کریں گے. تو یہ آج کی کابینہ نے فیصلہ کیا. پچھلا سال گندم اور چینی کے حوالے سے خیبر پختونخوا پہ ٹف گزرا, ہم نے سخت فیصلے کیے لیکن الحمدللہ عوام کو ہم ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے. ایک بہت بڑے قحط سے ہم بچ گئے, لیکن اگلے سال کے لیے ہم نے مزید سٹیپس لینے. آج فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے آٹے, چینی اور گندم کے حوالے سے تفصیلی ایک بریفنگ دی جس میں ہم نے اگلے سال کے لیے ایک بہت بہترین لائحہ عمل ترتیب دے دیا ہے. انشاءاللہ میں عوام کو یہ یقین دہانی دلاتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں ہم نہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو نہ پنپنے دیں گے, جو گناہ فروش ہے ان کے اوپر آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, اور خیبر پختونخوا میں کسی قحط کو ہم انشاءاللہ جیسے پچھلے جو قحط کی ایک سچویشن تھی اس کو ہم نے کور کر دیا, اگلے سال اس سے بھی بہتر صورتحال ہوگی اور انشاءاللہ مہنگائی کے اوپر قابو ہوگا. اور آٹا, چینی اور گندم کے حوالے سے ہم ایک بہترین لائحہ عمل کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم پاسکو سے پنجاب کے ساتھ اور امپورٹ کے تھرو ہم گندم کی اور چینی کی صورتحال کے اوپر قابو پا لیں گے. وزیر اعلیٰ نے جیسے میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم صوبے میں سرمایہ کاری کو بہت فروغ دے رہے ہیں. ہم نے آلریڈی ہائی رائزز کے قوانین پاس کیے, کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک اور اندیا دے دیا کہ جو لیز پیریڈ ہے, جو سرکاری زمینوں کی لیز کا دورانیہ ہے وہ ابھی چونکہ 15 سال ہے, اس کو بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگلے کابینہ میں سفارشات آ جائے کہ منیمم 33 سال لیز کی پیریڈ ہو اور میکسیمم 99 ایئرز, تاکہ انویسٹمنٹ آئے خیبر پختونخوا میں, سرمایہ کاری کے مواقع ہو اور لوگوں کو سرکاری زمینیں جو ہیں وہ آسان شرائط پہ مل سکیں تاکہ یہاں پہ ایک لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ مزید بڑھے. تو یہ خیبر پختونخوا کی آج کابینہ کا اجلاس ہوا. میں عوام کو ایک دفعہ پھر سے یقین دہانی دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی اپنی حکومت ہے. ہم عوام کی مطالبات مہنگائی کے حوالے سے ہیں یا یوتھ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو سر فہرست رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ تسلسل جاری رہے گا عوامی خدمت کا اور عوام کی فیسیلیٹیشن کا.